إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب وصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجع شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما بدا يا واسع الكرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس مالک پروردگار نے مجھے اور آپ کو جمعۃ المبارک کا بابرکت دن عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس دن کی ڈھیر و ڈھیر برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا باعث برکت، باعث نجات، باعث مغفرت ہے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ عام دن میں جب کوئی مومن بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے درود پاک پڑھنے والے کا نام اور اس کے والد کا نام مجھ تک پہنچا دیتا ہے. اور جب جمعے کا دن آتا ہے تو اس وقت اگر کوئی درود پاک پڑھتا ہے تو جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے والوں کا درود میں خود سماعت کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. تو آج جمعہ کا دن ہے اور صوفیہ اسے یوم الدرود بھی کہتے ہیں کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کرنی چاہیے تاکہ اس کی برکتیں اللہ تعالی ہمیں دونوں جہاں میں عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ باری الہ مجھے اور آپ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر دم درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے مومن بندے کے ذمے بلکہ ہر انسان کے ذمے دو کام لگائے ہیں. ایک یہ کہ وہ اپنے رب کے حقوق ادا کرے، اپنے رب کو پہچانے، اس کی بندگی کرے، اس کی اطاعت کرے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرے. یہ انسان کا پہلا حق ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی حقوق انسان کی ذمہ داری لگائے ہیں کہ جس انسان کا تعلق کسی بھی فرد سے ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس کا حق بھی ادا کرے. یہ دو ذمہ داریاں انسان کی اولین ہیں. اگر وہ ان دو ذمہ داریوں میں کامیاب ہوتا ہے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی اور اس کی مغفرت کے سبب سے ملنے والا انعام اس کے حصے میں دے دیا جائے گا. اگر انسان ان دو چیزوں کو اپنے رب کی بارگاہ میں لے کے جاتا ہے، بظاہر لگتا یہ کہ صرف یہ دو کام ہی کرنے ہیں، اس کے بعد تو پھر اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں مل جائے گی، لیکن ان دو کاموں کی ذمہ داری بہت بڑی ہے. اگر ان کو آپ کھولتے چلے جائیں،
ان دونوں معاملات کو، تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ انسان کا دنیا میں آنا کس مقصد کے تحت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیے تو سب سے پہلی ذمہ داری یہ لگائی کہ وہ اپنے رب کو پہچانے، وہ اپنے رب کا حقوق ادا کرے۔ تو قرآن مبین میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ انسان اور جنات کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان کی اولین ترجیح، اولین حق کیا ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرے، اس کی بندگی کرے، اسے پہچانے، اس کے حکامات پر عمل کرے، یہ اس کا پہلا حق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب بظاہر لگتا یہ کہ عبادت ہی کرنی ہے، یہ عبادت ہی کرتے رہنا ہے، تو دنیاوی معاملات، لین دین کے معاملات، جو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کا تعلق دوسرے انسان سے جوڑا ہے، اس کے حق کی ادائیگی وہ کہاں جائے گی؟ تو پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اپنی عبادت کے ساتھ خاص کیا تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہر وہ پہلو کہ چاہے سجدوں کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرنے والا ہو یا کسی سے مل کر حقوق کی ادائی پر اپنے رب کو راضی کرنے والا ہو، دونوں عبادت میں شمار کیے جائیں گے۔ کہا تم نے اپنے رب کو کی عبادت کرنی ہے سجدوں کے ذریعے بھی اور اس کی احکامات کی پاسداری سے بھی۔ اور احکامات کی پاسداری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک انسان کے ساتھ رہنے کا جو تعلق ہے، جو ذمہ داریاں ہیں، قرآن مبین کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطہ وسیلہ اور آپ کے اخلاق و کردار سے ہمیں سکھائی، ہمیں بتائی کہ بحیثیت مومن اب تمہاری کیا ذمہ داری ہوتی ہے۔ تم نے کلمہ پڑھ لیا، تم مسلمان ہو گئے، تو تمہارے رب کا کیا حق ہے؟ تم دیکھو میرے نبی کو، انہوں نے اپنے رب کا کیا حق ادا کیا۔ اور اس کے بعد جب سماج اور معاشرت کی بات آتی ہے، ذمہ داریوں کی بات آتی ہے، تو یہ بھی دیکھو کہ میرا محبوب اپنے ذمہ داریوں کو کیسے ادا کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، صاحب معراج ہیں، شفیع محشر ہیں، تمام برکتیں اپنی جگہ، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانی صورت میں ہمارے سامنے ایک باپ کی حیثیت سے بھی آئے، ایک شوہر کی حیثیت سے بھی آئے، ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے بھی آئے۔ رشتوں میں باہمی تعلقات کا ہر وہ رشتہ کہ ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے جو رشتے کا نام دیا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی اعتبار سے وہ تمام حقوق کے ساتھ ہمارے سامنے آئے، اور آپ کو ہر زاویے سے دیکھا جائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زاویے میں امن کا پیغام عطا کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زاویے میں اخلاقیات کے دائرے کو وسیع کیا۔ جس معاشرے کے اندر اخلاقیات نام کی شے نہیں تھی، تصور بھی نہیں تھا، حضور نے اس معاشرے کے اندر اخلاقیات کی بنیاد ڈالی، اور ڈال کے صرف یہ نہیں کہ چلے گئے، بلکہ قیامت تک کے لیے جو نصب العین ہے، جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، جو ہم نے ادا کرنی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بیان کر کے چلے گئے۔ وہ بتا گئے کہ اب تم نے میرے بات کرنا کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حقوق اللہ کی بات کی تو اللہ کے حقوق کی باری آتی ہے تو مومن بندہ وہ جھک جاتا ہے، وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے، وہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے، اس کی طرف فرائض کو ادا کرنے کے لیے جلدی کرتا ہے کہ میرا رب ہے، میں نے اس کا فرض ادا کرنا ہے۔ وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، حج بھی ادا کر لیتا ہے، زکوٰۃ بھی دے دیتا ہے، روزے بھی رکھ لیتا ہے، جہاں تک ہو سکتا ہے وہ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا سب سے پہلا حق ہی اس کے رب کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ لیکن جہاں بات حقوق العباد کی آتی ہے، وہ حقوق جو ایک بندے کا دوسرے بندے پر ہے، دوسرے بندے کا پہلے بندے پر ہے، وہ حق کہ جو انسان کا اپنے ماں باپ سے جڑا ہے، کہ ماں باپ کا اپنی اولاد سے جڑا ہے، یا وہ حق کہ فریقین میں سے جو زوجین ہیں ان دونوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ جو جڑا ہے، یا وہ حق جو آپ کا حق پڑوسیوں کے ساتھ جڑا ہے، یا لین دین میں کسی کے ساتھ
آپ معاملہ رکھتے ہیں تو انسان یہاں کوتاہی کر جاتا ہے. کیوں کوتاہی کر جاتا ہے؟ کیونکہ رب کے مقابل اگر حقوق کی ادائی کی بات کی جائے تو وہ ڈرتا ہے کہ یہ رب ہے، یہ پروردگار ہے، یہ پکڑ کر لے گا، یہ سزا دے گا، یہ جہنم میں ڈال دے گا. تو انسان اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ رب کی قدرت سے انسان مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ اپنے آپ کو محتاج ہی تصور کرتا ہے. لیکن جہاں بات بندوں کے حقوق کی آتی ہے نا، تو وہاں وہ کوتاہی کر جاتا ہے. وہ کیسے کوتاہی کرتا ہے کہ اس کو سامنے والا نظر آنے والا شخص اپنی ہی طرح کا دکھتا ہے، بلکہ اپنے سے کم حیثیت والا ہو تو وہ اسے پھر کھاتے میں لے کے نہیں آتا، اسے منہ تک نہیں لگاتا. اور اگر یہ انسان کہ جو حج کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، زکاتیں دے رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، اگر مالدار بھی ہو لیکن دل کے اندر کہیں نہ کہیں انسانی حقوق کی حق تلفی کا عنصر بھی پایا جائے، برائی بھی پائے جائے، اور یہ پیسے والا ہو، سرمایہ دار ہو، تو غریبوں کو حقارت کی نگاہ سے بھی دیکھتا ہے. اب کیا ہوا کہ اللہ کی مخلوق کی حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کے سبب اس کی سجدے، اس کی ریاضتیں، اس کی عبادتیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے منہ پہ مار دے گا. تو پتہ لگا کہ انسان کی ذمہ داریوں میں سے پہلا حق تو اللہ کا ہے، اپنے اس کے رب کا ہے. لیکن جہاں بات رب کے حقوق کی ادائی کے بعد آتی ہے تو وہاں سب سے بڑا حق انسانوں کا بھی ہے. اور جب آپ نے انسانی حقوق ادا کر دیے ہیں تو آپ کے رب کے حقوق آپ کے کام آئیں گے. اگر آپ نے انسانی حقوق میں کہیں حق تلفی کی ہے تو آپ کا رب بھی آپ سے راضی نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے میرے بندے کو راضی کر تب میں تجھ سے راضی ہوں گا. تو حقوق العباد کا تعلق بہت گہرا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے حق ادا کرنے چاہیے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے واضح اخلاقیات اپنے کردار سے انسان کے حق ادا کر کے دکھائے ہیں کہ ہمیں اب کسی اور کی ضرورت نہیں ہے کہ جو بتا کے جا سکے کہ بھئی تمہارا یہ حق ہے. آج پوری دنیا کے اندر قانون نافذ کرنے والے ادارے موجود ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ ان کو پتہ ہے کہ انسان جہاں بظاہر اچھی شکل و صورت میں نظر آتا ہے، وہاں اگر اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو یہ ایسا وحشی درندہ بن جائے گا کہ نہ تو اس کو کوئی غریب نظر آئے گا، نہ اس کو کوئی کمزور نظر آئے گا، نہ اس کو کوئی بوڑھا نظر آئے گا. یہ سب کو اپنی وحشت کا شکار بنا دے گا. اس لیے ادارے قائم ہوتے ہیں، قانون نافذ کیا جاتا ہے، قانون بنایا جاتا ہے تاکہ انسان اس دائرہ کار کے اندر قید رہے. اگر اس دائرہ کار سے باہر نکلے گا تو پھر کیا ہوا؟ نقصان ہے. اب ٹریفک کا دیکھنے قانون موجود ہے، ہم باہر نکلتے ہیں تو ہمیں گاڑی چلانے پر بھی ہمارا قانون ہے، پیدل چلنے والوں کے لیے بھی قانون ہے. کیوں؟ تاکہ گاڑی چلانے والا قانون کے دائرے میں گاڑی چلائے تو وہ اپنے گھر بآسانی پہنچ سکے، اس کی گاڑی سے نہ اس کو نقصان ہو نہ کسی کے جان کو نقصان ہو. اسی طرح اگر سڑک پہ کوئی پیدل چل رہا ہے تو اس کے اوپر بھی قانون موجود ہے کہ یہاں گاڑیاں چلیں گی، یہاں آپ نے پیدل چلنا ہے. اب یہ نہیں کہ جو پیدل چلنے والی راہداری ہے اس پر گاڑیاں چلائی جائیں اور گاڑیاں چلنے والا جو روڈ ہے اس پر بندوں کو چلایا جائے، تو نظام سارا درم برم ہو جائے گا. نہ تو انسان کے املاک بچ سکیں گے، نہ ان کی جانیں بچ سکیں گی. تو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے قانون بنائے تاکہ ہر چیز قانون کے دائرے کار میں چلتی رہے. اور اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو قانون کے بنائے ہوئے دائرے کار سے چیز باہر نکل جاتی ہے تو اس کا نقصان یا تو اپنی جان دے کے بھگتنا پڑتا ہے یا کسی کی جان لے کر. اشارہ دیا گیا گاڑی کو رکنے کا، آپ نہیں رکے، آپ نے گاڑی چلا دی، کیا ہوگا کہ آپ کی گاڑی سے یا تو کسی کی جان چلی جائے گی یا کسی کی گاڑی کا نقصان ہو جائے گا. اور ایسا دیکھنے بھی آتا ہے. آف روڈنگ کرتے ہیں، تیز تیز گاڑی چلاتے ہیں، بالآخر کیا ہوتا ہے کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو پیار محبت سے پال پوس کے بڑا کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، یہ بچہ گندی لت میں پڑ کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ لڑ جھگڑ کر دیتا ہے. پھر ہوتا کیا ہے کہ والدین کی بھی عزت نہیں بچتی، یہ انسان بھی سلاخوں کے پیچھے چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد وہ خود مالک جانتا ہے کہ انسان کی اخلاقی کردار کیا ہے، اس کی نفسیات کیا ہے، اس کی فطرت کیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو قانون کے دائرے کے اندر رکھا.
اور اس کا سارا قانون قرآن مبین نے بیان فرما دیا. کوئی ایک ایسی بات نہیں ہے کہ جو انسان کو یہ کہہ سکے کہ میرا حق قرآن میں موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو سارے حقوق کے ساتھ قرآن میں جمع فرما دیا اور کہا کہ اگر تم نے لین دین بھی کرنی ہے نا، اس لین دین کا بھی حق تم قرآن سے لے سکتے ہو. تمہارے اولاد بھی پیدا ہو رہی ہے تو تم اس کا حق بھی قرآن سے دیکھ سکتے ہو. تم نے اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ رکھنا ہے، معاملہ کرنا ہے، تو تم اس کا بھی حق قرآن سے دیکھ سکتے ہو. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز انسان کے دائرے کار میں لکھ کے دے دی. اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ کتنا اس پر عمل کرتا ہے. جو بھی معاشرہ ہے وہ امن اور سکون کا متلاشی ہے. پوری دنیا کے اندر ہر انسان انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر چاہتا ہے کہ میں امن میں رہوں، میرا گھر بار امن میں رہے، میرا محلہ امن میں رہے، میرا ملک بھی امن میں رہے، اور اسی کے لیے تگ و دو کر رہا ہے. اپنے ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنانے کے لیے وہ دوسرے ملک کے لوگوں کی جانیں تک لے رہا ہے. اس دوسرے ملک کے لوگوں کو دشمن سمجھ کر ان پر حملہ بھی کر رہا ہے. لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دوسرا ملک چاہے تباہ ہوتا ہے ہو جائے، مرتا ہے مر جائے، میرا ملک سلامت رہے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ انسانی حقوق میں امن کی بات مطلب کتنی ذمہ داری والی ہے. حالانکہ وہ چاہے وہ خانہ جنگی کے معاملات جو ہے وہ غیر قانونی کیوں نہ صحیح، لیکن وہ اپنے ملک کے اعتبار سے اپنے لیے فیصلہ درست سمجھ رہا ہے. وہ بچوں کو مار رہا ہے، وہ بوڑھوں کو قتل کر رہا ہے، وہ تباہ و برباد کر رہا ہے آبادیوں کو، ملک کا ملک برباد کر دیے، لیکن وہ اپنے دائرے کار میں سمجھتا ہے کہ میرے لیے امن کی راہ یہ ہے. وہ اس پر بھی آمادہ ہو رہا ہے. پوری دنیا خاموش ہے. آپ دیکھ لینا فلسطین کے ساتھ جو معاملہ ہوا، غزہ کے اندر کئی مسلمانوں کی جانیں لی گئی، اسرائیل نے تباہ و بربادی وہاں مچا دی. لیکن کیا عالمی طاقتیں کیا کہہ رہی تھی؟ اسرائیل کا رائٹس تھے، وہ اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ کر سکتا ہے ایسا. ہم اور آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ بھئی مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، ان کی آبادیاں، ان کی بستی لوٹی جا رہی ہیں، فلسطینیوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. لیکن عالمی طاقتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ نہیں، یہ جو کر رہا ہے یہ اپنے حق میں بہتر کر رہا ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو، اپنی قوم کو سیکیور کرنا چاہتا ہے. کشمیر کے مسلمانوں کو بند کر دیا گیا ہے، نظر بند کیا گیا ہے، ان کے سماجی تعلقات ختم ہو چکے ہیں. لیکن آج پوری دنیا کے اندر کوئی ان کی آواز اٹھانے والا نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ عالمی طاقتیں کہہ رہی ہیں کہ ہندوستان کشمیر کے معاملات میں جو بھارت فیصلہ کر کے بیٹھا ہے وہ بالکل ٹھیک کر کے بیٹھا، وہ اس کے رائٹ سے، وہ اس کا حق ہے. تو یہ تو ایک عالمی نظام کی بات کر رہا ہوں نا، کہ انسان حقوق کے اعتبار سے، دنیاوی اور سماجی لحاظ سے امن قائم کرنے کے لیے اپنے ملک میں، اپنے شہر میں، اپنی بستی میں، وہ چاہے دوسرے کی جان بھی لینا ہو وہ لے لے گا. لیکن کیا اس کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ میں نے امن قائم کرنا ہے، میں نے ملک میں سلامتی لے کے آنی ہے. اور اگر آپ اسی کے دائرے کار پہ اسلام کی تاریخ اٹھائیے، سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا وہ پیغام عطا کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تبلیغ دین کی راہ میں اگر پتھر بھی برسائے گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن اطہر پر اگر پتھر بھی مارے گئے، آپ کو لہو لہان بھی کیا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا، بلکہ بدلے میں آپ نے ان کو میٹھے بول سے نوازا ہے. فتح مکہ کی تاریخ آپ کے پاس ہے. جنہوں نے راہ اسلام میں کانٹی بچھائی، مظالم کھڑے کیے، پہاڑ کے پہاڑ ظلم و ستم کے لگا دیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب طاقت آئی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حکومت آئی، سیاست آئی، ارادت آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بدلہ نہیں لیا کہ اس کو لے کے آؤ، اس نے فلاں وقت میں میرے ساتھ یہ کیا تھا، اس کو لے کے آؤ، اس نے فلاں وقت میں میرے ساتھ اس نے ایسا کیا تھا. اور نہ آپ نے کیا، نہ آپ نے کسی صحابی کو اس بات کی اجازت دی کہ جو ظلم و ستم یہ مکہ کے وقت میں کر چکے تھے، بعثت کے زمانے میں کر چکے تھے، یہ بھی حق نہیں دیا کہ تم ان کے ساتھ کوئی زیادتی کر سکو. کیوں؟ کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم امن کا پیغام دینے آئے تھے، سلامتی کا پیغام دینے کے لیے آئے تھے. اور امن اور سلامتی کا پیغام کب قائم ہوتا ہے؟ کہ جب آپ کسی کا حق سمجھتے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اٹھائیے تو قیدیوں کے بھی حقوق بیان کیے گئے ہیں. قیدی جس نے جرم کیا ہے
اور جو جرم کر دیتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر اس کو بخشا نہیں جاتا. ہم جس طرح چاہیں اس پر ظلم و ستم کر دیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قید میں ڈالے جانے والے انسان کے بھی حقوق بیان کیے ہیں. فتح مکہ کے دن حضور نے فرمایا تھا ان کی رسیاں ہاتھوں کے ڈھیلی کر دو, کوئی پیاسا ہو تو پانی پلا دو, کوئی بھوکا ہو تو کھانا کھلا دو. اگر آپ کا کوئی مجرم ہو, آپ کا کسی نے حق مارا ہو, تو آپ اس کے ساتھ یہ سلوک کریں گے؟ آپ کا بس نہ چلے آپ اس کو زندہ درگور کر دیں گے, آپ زندہ انسان کے جسم سے کھال اتار دیں گے, آپ کا بس نہ چلے تو. لیکن اللہ کے رسول کا پیغام دیکھیے کہ جنہوں نے اسلام کے خلاف سازشیں کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بنے, آپ کو مالی طور پر نقصان پہنچایا, لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول نے جب ان کو قید کر لیا تو فرمایا اب ان کے ساتھ تم بھلائی سے پیش آؤ. کتنا پیارا امن کا پیغام تھا. معاشرے کے اندر امن کی کتنی بڑی داستان تھی. حقوق کی بات کی جائے تو انسان اللہ کے رسول نے جانوروں کے حقوق بیان کیے ہیں. جانور کے حقوق تو کجا, آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا ہے, ہوا تیز چلنا شروع ہوئی تو اس کے سر سے پگڑی گر گئی اور اس کا دامن جو تھا وہ سڑک کے پیچھے کو چلا گیا. تو انسان جب اتنی تیز ہوا کا جھونکا آتا ہے تو جھنجھلا سا جاتا ہے نا, وہ ایک دم حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, وہ جھنجھلا گئے اور پھر ہوا کو کوسنے لگے کہ اتنی تیز چل رہی ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہوا کے حقوق بیان کیے. آپ فرماتے ہیں اس کو کیوں برا کہتے ہو, یہ تو کسی کا حکم لے کے چل رہی ہے, اس کا حق یہ ہے کہ جو اس کو چلانے والا ہے تم اس کی تسبیح بیان کرو. یہ ہوا کے حقوق دیکھیے اللہ کے رسول نے کیسے بیان کیے. چاند کو گرہن لگ گیا, سورج کو گرہن لگ گیا. جب سورج کو گرہن لگا تو اس معاشرے کے اندر لوگوں نے دیکھا کہ بھئی سورج کو گرہن لگ گیا اور منحوسیت کی علامت جانے لگا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورج کو گرہن لگنے کا بھی حق ادا کیا, اس کا بھی حق بیان کیا. فرمایا یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں, ان کو گرہن لگ رہا ہے تو یہ تو عبرت کی نشانی ہے, کسی کے حکم پہ لگ رہا ہے. تم سورج کو گرہن لگتا دیکھو تو یہ انسان پر کوئی اثرات مرتب نہیں کرتے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب سورج کو گرہن لگتے دیکھو تو اپنے رب کی تسبیح بیان کرو, اس کے حضور سجدے ادا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پہ گئے تھے تو لاکھوں لاکھ اصحاب کرام کا مجمع تھا, روک دیا اور صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ اس راستے پہ کھڑے ہو جاؤ, یہاں سے کسی کو آنے نہیں دینا اور سب کو کہنا کہ یہاں سے نکلتے جاؤ. پوچھا گیا, پتہ کیا گیا تو پتہ یہ لگا کہ جس راستے پر حضور نے اصحاب کرام کو کھڑا کیا تھا ان کے پیچھے ایک جانور تھا, ایک کتیا تھی, اس نے اپنے بچوں کو دیا ہوا تھا اور حضور نے اس کی حفاظت کی لیے کھڑا کیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنا لاکھوں کا مجمع ہے, کسی کے ایک ہاتھ پاؤں کچل جائے تو بچی کو اس جانور کو جو ہے اذیت ملے. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حق بھی بیان کیا. آپ دیکھیے کہ راستے کے حقوق بیان کیے گئے. حضور فرماتے کہ راستے میں اگر کوئی شے ایسی نظر آئے کہ جو سمجھتے ہو کہ پیچھے آنے والے کے لیے تکلیف دہ ہو سکتی ہے, تم نے ہٹا دیا, تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ ہے. اب تکلیف دہ شیر کو ہٹا دینا یہ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ ہے, اور جان بوجھ کر سڑکیں بلاک کر دینا. قربانی کا جانور لے کے آئے, مہینوں پہلے ہی آپ نے ٹینٹ لگا کے گلی والوں کا سکون برباد کر دیا. جانور آپ کا ہے, سکون محلے کا برباد ہو رہا ہے. جانور آپ لے کے آئے, گندگی آپ کے محلے والے صاف کر رہے ہیں, آپ کو توفیق بھی نہیں ہے, اور آپ نے وہ جانور لا کے پوری گلی بلاک کر دی, پورا سڑک بلاک کر دیا. ایسی گزرگاہ کہ جو پورے محلے والوں کی نہیں ہو, آپ نے اسی کو بلاک کر کے آپ نے جو ہے لوگوں کے حقوق کی حق تلفی شروع کر دی. یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں قربانی ادا کر رہا ہوں, اور وہاں قربانی ابھی ہوئی بھی نہیں ہے, اس سے پہلے آپ نے ہزاروں لوگوں کے حقوق کو پامال کرنا شروع کر دیا. جو نبی راستے میں چلنے و تکلیف دہ شے کو ہٹانے پر کہیں کہ تم نے یہ شے ہٹا دینی ہے تو صدقہ ہے. اب جان پوچھ کر عام گزرگاہوں پہ اپنے مکان بنا لینا, ناجائز تجاوزات کھڑی کر دینا, ناجائز دکانیں بنا لینا, اپنی دکان کے آگے یہ سمجھنا کہ میری دکان کے آگے والا جو حصہ ہے یہ بھی میرا ہے, کسی غریب کو کھڑے ہو کے کوئی چیز بیچنے نہیں دینا, نہ وہاں بیٹھنے دینا, نہ کسی کو وہاں پر چلنے دینا کہ بھئی میری دکان ہے, میری دکان کے سامنے آپ نہ کھڑے ہو سکتے ہیں, نہ آپ میری دکان کے سامنے چل سکتے ہیں, نہ آپ میری دکان کے سامنے کچھ ریڑھی لگا کے بیچ سکتے ہیں. ارے بھائی دکان کا حق آپ کا تھا, وہ اس جگہ کا نہیں ہے, اس جگہ کا حق آپ کا نہیں ہے. آپ کسی کے حق کو دبا رہے ہو.
آپ کیا سمجھتے ہیں میری دکان میرا گھر ہے، اس کے سامنے والا بھی جو ذمہ داری ہے وہ میری ہے؟ نہیں جناب، جو آپ نے خریدا یہ آپ کا حق ہے، اس کے سامنے کیا ہو رہا ہے وہ حکومت جانے، یہ بندہ جانے۔ آپ کہتے جی ہٹیے، ایک غریب آدمی کھڑا ہو جائے کچھ بیچنے کی نہیں تو آپ دھکے دے دے کے بگا رہے ہوتے، ہٹو میرے دکان کے سامنے سے ہٹو۔ بھئی آپ کے دکان میں تھوڑی بیٹھا، وہ دکان کے سامنے ہے، اور یہاں راستے میں تکلیف دہ شے ہٹا دی جائے تو صدقہ۔ اور یہاں پر اگر ابھی بارات میں ٹائم بچا ہے، بچے گی، اور پہلے سے ہی پورا محلہ بلاک کیا ہوا ہے کہ بھائی فلاں بستی میں شادی ہو رہی ہے، فلاں جگہ پہ شادی ہو رہی ہے، اور معذرت کے ساتھ، اور مذہبی معاملات پہ دیکھا جائے تو ایک ہی مرکزی اشارہ ہے پورے علاقے والوں کی، پتہ ہے کہ اگر اس شارہ کو بند کر دیا جائے تو پھر کیا ہوگا کہ پورا محلہ ڈسٹرب ہو جائے گا، پورا محلہ پریشان ہو جائے گا۔ آپ کیا کر رہے ہیں کہ بھئی اس شارہ کو بند کر دیا جائے، آج ہی بند کر دو، کیوں؟ کل اس شارہ پہ اسٹیج لگے گا، پرسوں اس شارہ کے اوپر جو ہے محفل میلاد ہوگی۔ اور بند کب کر دیا آپ نے؟ 2 دن پہلے ہی بند کر دیا۔ اب کیا ہے بھئی، اگلے دن اسٹیج لگنا ہے، پھر اس کے بعد پھر اس کے اگلے دن محفل میلاد ہونی ہے۔ محفل میلاد کب ہوگی؟ رات میں ہونی ہے، اور رات میں کب ہوگی؟ پوری رات چلے گی۔ اب کیا ہوگا، اس محفل میلاد کے نام پر جو ہزاروں لوگوں کی حق تلفی کی گئی ہے وہ کیسے آپ مناؤ گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے ساتھ کوئی، تم ایک اجتماع میں بیٹھے ہوئے ہو، اگر تم پاس بیٹھے ہوئے ہو، پتا ہو کہ برابر میں جگہ ہو، تو حضور فرماتے تم اپنے بھائی کی نے جگہ کشادہ کر دیتے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے یہ صدقہ ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ جگہ آنے والے کی نہیں پیچھے ہے، اور کوئی پاس کھڑا ہو جائے اور آپ سرک جاتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی خوش، آقا فرماتے اس تمہاری اس ادا پر بھی تمہارا رب خوش ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جگہ دینے پر خوشی ہے، وہ جگہ کہ جو آپ اپنے اختیار سے ذرا سی دے رہے ہیں۔ اب جنہوں نے لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، گھروں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ناجائز تجاوزات کے نام پر روڈوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ان کا کیا حال ہوگا؟ قیامت کے دن یہ اللہ کے حضور کیا منہ دے کے پیش کریں گے؟ بہنوں کا حق تم نے دبا کے رکھا ہے، جائیداد میں سے باپ کا حصہ تم بہن کا نہیں دیتے، سارا کھا گئے۔ قیامت کے دن اسی بہن نے اگر تمہارا گہروان پکڑ لیا، کیا آپ جواب دو گے؟ یا ذرا سی جگہ دینے پر صدقہ، اور جو کروڑوں اور اربوں روپے کی جائیدادیں ضبط کر کے بیٹھے ہیں، وہ اللہ کے حضور کتنے بڑے مجرم ہوں گے۔ نام کیا کہ اتنا چوڑا نام، یہ حاجی وہ حاجی، اتنا صدقہ سال میں دیتے ہیں، اتنی زکوٰۃ سال میں دیتے ہیں، اتنی نمازیں حضرت پڑھتے ہیں، لیکن حضرت کا بایو ڈیٹا نکالا جائے تو پیچھے پتہ لگتا ہے کہ حضرت نے بہن کا حق بھی دبایا ہوا ہے، باپ کی وراثت میں سے کوئی جائیداد نہیں دے رہے بہن کو۔ حاجی صاحب کا بایو ڈیٹا نکالا جائے تو پتہ لگا حاجی صاحب سرمایہ دار ہیں، اور سرمایہ دارہ نظام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حاجی صاحب نے بہت سارے لوگوں کے جائیدادوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، وہ بیچارے عدالتوں کے چکر کاٹ کے ان کی ایڑیاں رگڑ چکی ہیں، لیکن یہ سرمایہ دار سیٹ ہے بھائی، یہ سمجھتا ہے کہ میں لوگوں کو زکوٰۃ دے کے حج ادا کر دے کے گناہ معاف کروا لوں گا تو دھوکہ ہے۔ قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بڑے بڑے نیکوکاروں کو اگر اللہ تعالیٰ عدل کرنے پہ آئے تو تن کے پر بھی عدل فرمانے کے بعد روک دے گا جنت میں جانے سے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ذرا برابر بھی کسی کی زمین دبائی، اس کا ناجائز قبضہ کیا، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ اتنا بڑا طوق بنا کے اس کے گلے میں لٹکا دی جائے گی کہ اس کی گردن نہیں اٹھ پائے گی، جو لوگوں کے مال پر دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ حقوق العباد کی بات کر رہا ہوں میں، جتنی وسیع میں نے آپ سے گفتگو کی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حقوق اللہ میں کہیں نہ کہیں ہم ادائی کر لیتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیں گے، حج بھی کر لیں گے، لیکن میں نے کہا نا کہ جب حقوق العباد کی باری آتی ہے، ہم جانتے بھی ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن ذمہ داری نہیں لیتے کہ فرائض ادا کرے۔ ہمیں سب پتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، لیکن ذمہ داری لینے والا کوئی نہیں۔ آج بھی ماں باپ کا دل دکھایا جاتا ہے، آج بھی ماں باپ کو بے سر و آسرا چھوڑ دیا جاتا ہے، آپ بھی ماں باپ کو گالیاں دی جاتی ہے، والدین کے ساتھ آنکھ میں آنکھ ملا کے بات کی جاتی ہے، آج بھی ماں باپ کو ڈانٹ ڈپٹ کری جاتی ہے، باپ کی بددعائیں نکالی جاتی ہیں۔ ایسی اولاد تباہ و برباد ہو جائے گی، نہ تو دنیا میں اس کی نے کوئی عزت ہے، نہ ہی آخرت میں اس کے نے کوئی انعام رکھا گیا ہے، بلکہ دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی اولاد کو تباہ و بربادی کے دہانے پر لے کے آ جاتا ہے جو اپنے ماں باپ کا دل دکھانے والا ہے۔ باپ نے دعائیں کی کہ اللہ میرے بچے کا رشتہ ہو جائے، ہوتا ہی نہیں ہے، لوگ پسند کر کے چلے جاتے ہیں، کوئی رشتہ ہی دینے نہیں آتا۔ باپ دعائیں کر رہا ہے کہ یا اللہ میرے بچے کا گھر بس جائے، مالک بچے کا گھر بس جائے،
اب باپ کی دعا لنگ لے کے آتی ہے، بیٹے کا گھر بس جاتا ہے۔ اب جو باپ دعا کرتا تھا کہ مالک میرے بچے کا گھر بس جائے، اب شادی ہونے کے بعد وہی باپ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرے بیٹے کے دل میں یہ بھی محبت ڈال دے کہ وہ اپنے ماں باپ کی طرف بھی نظر کرے۔ اس کی شادی کیا کی، اس نے تو ہم سے آنکھیں ہی پھیر لی۔ یہ تو دیکھو تمہاری شادی میں تمہارے باپ نے دعائیں کی تھیں، پرورش کی بات تو الگ ہے، لیکن پھر کیا شادی کے بعد ہی ماں باپ کو بھول گئے۔ آپ نے بنگلہ خریدا، گھر خریدا، چلے گئے، رہنے لگے، اور ماں باپ کو وہی پرانی جگہ پہ چھوڑ دیا۔ اب آپ نے موبائل بھی دلا دیا، 2-4 نمبر کی سمیں بھی دلا دی، انٹرنیٹ بھی لگا دیے، نوکر چاکر بھی لگا دیے، اور اس کے بعد پھر آپ کو اللہ نے دیا، آپ اپنے گھر پہ چلے گئے، ماں باپ کو دیکھا تک نہیں، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، بس فون کر کے پوچھ لیتے۔ باپ بھی کیا کرتا ہے بیچارہ، ہاں بیٹا ٹھیک ہوں، صحیح ہوں، ٹھیک ہوں۔ ماں بھی کیا کرتی ہے، ہاں بیٹا ٹھیک ہوں، اس کو پتہ ہی بیچارہ اپنی جھنجھٹوں میں پڑا ہوا ہے، ہماری طرف کیا نظر کرے گا۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ باپ تڑپتا رہتا ہے لیکن بیٹے کو شکایت نہیں کرتا کہ بیٹا مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ وہ تو اپنے گھر میں ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے موبائل دلا دیا، انٹرنیٹ لگوا دیا، اور یہ کر دیا، وہ کر دیا، میں نے حق ادا کر دیا۔ نہیں جناب، یہ آپ کا حق ادا نہیں ہے، بلکہ آپ خود تباہی کر رہے ہیں اپنے لیے۔ اور کتنے تو ایسے ظالم ہم نے دیکھے ہیں کہ والدین کو چھوڑنے کے بعد یہ تک نہیں پوچھتے کہ ماں باپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، بس ذمہ داری صبح فون کر لیا، شام کو فون کر لیا، فون پر بات چیت نہیں ہوتی۔ آپ ان کا حال اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ یہ تو ماں کی ممتا ہے کہ سارے ظلم سہ لے گی لیکن بیٹے کو شکایت نہیں کرے گی کہ میرا بچہ میری وجہ سے پریشان نہ ہو جائے۔ باپ سارے تکلیفیں جھیل لے گا لیکن بیٹے کو شکایت نہیں کرے گا۔ یہ تو ہماری نگاہ ہونی چاہیے، ہمارے سینے میں درد ہونا چاہیے کہ ہم دیکھ سکیں کہ ہمارے ماں باپ کا حال کیا ہے۔ نہیں، اپنی زندگی میں مگن ہے، چھوڑ دیا ماں باپ کو۔ یہ بھی توفیق نہ ہو سکے کہ حج پہ جا رہا ہوں تو یہ ماں سے دعائیں لے کے چلے جاؤ، وہاں پہنچ کے فون کر رہے ہیں کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، ماں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ارے ماں سے تو پوچھ لیتے کہ جو تم بنا بتائے حج پہ جا رہے تو کاش یہ بھی تجھے کہتی بیٹا مجھے بھی ساتھ لے جا۔ آپ نے وہ حسرت ہی نہ رکھی، خود عمرہ کر لیا، حج کر لیا، لیکن آپ نے ماں باپ سے تک نہ پوچھا۔ وہ بیچارے ایسے ہی دنیا سے چلے گئے، آپ حاجی بن گئے، آپ عمرہ کرنے والے بن گئے، آپ نمازی بن گئے، لیکن ماں باپ بیچارے ایسے ہی چلے گئے آپ کے آسرے پر۔ اتنی حق تلفی ہمارے معاشرے کے اندر۔ زوجین کے حقوق کے بارے میں دیکھ لیں آپ، میاں بیوی کے حقوق کتنی حق تلفی ہے۔ پتہ ہے کہ یہ بیوی ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ شوہر ہے، بڑے بڑے حقوق ہمارے درمیان ہیں، لیکن جہاں بیوی کی بات آئے گی تو شوہر دبانے کی کوشش کرے گا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ کے رسول کی حدیث پاک ہے کہ شوہر اگر یہ بھی حکم دے کہ اس پہاڑ کو رنگنا ہے تو تم نے وہ رنگنا ہے۔ ارے بھائی یہ حدیث پاک ہے تو یہ بھی تو حدیث پاک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کے ساتھ خوش طبعی کرنے والا اللہ کی رحمت میں ہوتا ہے، اس کے حقوق دبانے والے کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر گوشت نہیں رکھے گا، اس کے جسم کی ہڈیاں ہوں گی، گوشت نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ جب گوشت نہیں تو ایسے شخص کا جو جسم کا ڈھانچہ ہے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، یہ بھی تو بیان کیا گیا ہے نا۔ بیوی کو دبانے کے لیے آپ شوہر کے حقوق لے کے آ جاتے ہو، لیکن آپ یہ بھی دیکھا کرو کہ بے حیثیت بیوی قرآن کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے میری بچوں کی ماں کو میرے نے لباس سے تعبیر کیا ہے۔ ہم ایک دوسرے کا لباس ہیں، کوئی حقوق کی ادائی نہیں ہوتی۔ وہی گندا منہ لے کے زمانے بھر سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہی گندا منہ لے کے ہم گھر میں چلے جاتے ہیں، جسم سے بدبو آ رہی ہوتی ہیں، کپڑوں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ آپ جب جس کے ساتھ رات کو سو رہے ہو اس سے پوچھ تو لو کہ آپ کے جسم کی بدبو سے اس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ نہ نہائے تو آپ کی آنکھیں چڑھ جاتی کہ نہاتی نہیں ہے، اور جو آپ جو گندگی لے کے سارا بستر پر لیٹے ہوئے ہو، منہ گٹکے سے بھرا ہوا ہے، جسم سے پسینے کی بدبویں آ رہی ہیں، تن پہ کپڑا نہیں ہے آپ کے، اباشر جیسی آپ زندگی گھر کے اندر بسر کر رہے ہیں، اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میرے دعائیں سن لے، اللہ مجھ پر رحم کر دے۔ کیسے رحم کرے گا؟ آپ نے گھر کے اندر ہی اللہ کی مخلوق کو ستایا ہوا ہے۔ بظاہر لگتا ہے ایسا کہ چھوٹا جرم، مطلب کوئی جرم ہی نہیں ہے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا مرد کا ستر کیا ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک یہ مرد کا ستر ہے نا، لیکن حیا نام کی بھی کوئی شے ہوتی ہے، کوئی شے حیا نام کی بھی ہوتی ہے۔ آپ بولو بھائی میں نے ستر تو چھپایا ہوا ہے نا، گرمی کا موسم میں اب کیا کرے بندہ، لیکن حیا بھی کوئی شے ہوتی ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ میں ہیں،
مشکات شریف کی حدیث پاک کی دستک ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کون؟ فرمایا ابو بکر۔ حضور فرماتے آ جاؤ، آپ چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوتی ہے، پھر فرماتے ہیں کون؟ کہا عمر، کہتے ہیں آ جاؤ، پھر آ جاتے ہیں۔ پھر دستک ہوتی ہے، پھر حضور فرماتے ہیں کون؟ کہا حضور عثمان۔ کہا بھی ٹھہرو بلاتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، اپنے کپڑے سیدھے کرتے ہیں، آپ کا جو تہمد ہوتا ہے اس کو تھوڑا ٹخنوں سے نیچے کر لیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں عثمان اب آؤ۔ اب راوی بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا، دو بڑے بڑے صحابی آئے، حضور نے ایسے ہی آنے دیا۔ حضرت عثمان کی باری آئی، کہا ابھی ٹھہرے ہو ذرا۔ حضور نے تھوڑا سا اپنا کپڑے وغیرہ درست کیے، پھر کہا آ جاؤ۔ بعد میں کسی نے پوچھ لیا حضور بتائیے نا یہ کیا تھا؟ جناب ابوبکر صدیق آئے، آپ بیٹھے رہے، جناب عمر آئے، آپ بیٹھے رہے، حضرت عثمان غنی کی باری آئی تو آپ نے اتنا اہتمام کیا۔ حضور مسکرائے، فرمایا عثمان سے مجھے حیا آتی ہے، اور مجھے حیا یوں آتی ہے کہ اس سے تو عرش کے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ اس لیے میں اپنے لباس کو سیدھا کر رہا تھا کہ اتنا با حیا انسان میرے سامنے آ رہا ہے تو میری بھی ذمہ داری ہے، میرا بھی حق ہے کہ اس کی حیا کو سلامت رکھوں۔ اللہ اکبر۔ تو جب عورتوں کو پردے کا حکم کا آپ دیتے ہو کہ بھئی آپ نے گھر میں پردہ نافذ کرنا ہے، بیٹی کو پردے کا کہتے ہو، بہو کو پردے کا بول دیتے ہو، بیوی کو پردے کا کہہ دیتے ہو، تو آپ پر بھی حق ہے نا کہ آپ جب گھر سے باہر نکلو تو اوباش بن کے نہ نکلو، آپ بھی با حیا ہو کے نکلو۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ گلی کے چوراہے پر بیٹھا ہوں تو گزرنے والوں کی حق کیا ہیں۔ آپ نے ستر کو چھپانا ہے، آپ گرمی کے موسم میں شلوار کو پورا چڑھا کے بیٹھے ہوتے ہو اوپر تک، اور آپ خود بھی گناہ میں ملوث ہو رہے ہو اور دوسروں کو بھی گناہوں پہ ملوث کر رہے ہو۔ بیٹھے ہوتے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کر کیا رہے ہیں، گھر میں موجود ہیں قمیض اتار کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا پتا آپ کا یہی عمل آپ کے گھر میں نحوست لے کے آ رہا ہو۔ پتہ نہیں گھر میں مائیں ہوتی ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، باحیا عورتیں ہوتی ہیں، اور اوباشوں والی زندگی آپ نے گزاری ہوئی ہے گھر کے اندر۔ عجیب و غریب تماشا آپ گھر میں اپنی زندگی کا پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ حیا نام کی بھی شے ہوتی ہے، کیا خبر کہ آپ کا یہی جرم جو آپ کو لگ رہا ہے کہ جرم نہیں ہے، آپ کے گھر کے اندر نحوست لے کے آ رہا ہو، کیونکہ آپ نے گھر والوں کے حقوق کی ادا نہ کی، آپ پر ذمہ داری تھی کہ آپ حقوق ادا کرتے۔ اب کیا ہے کہ میرے ساتھ بندہ بیٹھا مجھ سے ملنے کے نہیں آیا یا بات چیت کرنی ہے، موبائل میں لگے پڑے ہیں، تو یہ بھی تو حقوق کے لیے بات میں آتا ہے نا کہ ملنے والے کو اس کو جس طرح وہ آیا ہے اس کے ساتھ ویسے ہی ملاپ کیا جائے، ویسی ملاقات کی جائے۔ یا مہمان آپ کے گھر میں آئے، وہ آپ کا چہرہ دیکھنے کے نہیں آئے تھے، آپ نے ٹی وی آن کر دیا، لیجئے وہ آپ سے ملنے آیا ہے، آپ سے خیریت پوچھنے کے نہیں آیا، آپ نے ٹی وی لانچ میں بٹھا دیا ہے، ٹی وی آن کر دیا ہے، اب وہ بھی ٹی وی دیکھ رہا ہے، یہ بھی ٹی وی دیکھ رہا ہے، تو ملنے کیوں آئے تھے بھائی آپ؟ کیونکہ اس کے گھر میں بھی ٹی وی ہے، ملنے کیوں آئے تھے آپ؟ اگر آپ آئے تھے تو آپ نے موبائل نکال لیا، اب وہ بھی موبائل میں لگا، یہ بھی موبائل میں لگا، تو دونوں سوچے نا کہ ہم کرنے یہاں پر کیا آئے تھے۔ ٹی وی آن کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، جو باتیں کرنے کی ہوتی ہے وہ گزر جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ملنے کے نہیں آیا ہے تو اس کو اس کے حق کے ساتھ ملیں، آپ ملیں ایسا کہ جو اس کو حق ادا ہو سکے کہ ہاں جی میری خیریت لینے کے نہیں آئے، تو آپ شکریہ ادا کریں، بھائی آپ کا بہت شکریہ مجھ سے ملنے کے نہیں آئے، آپ کے غم میں شریک ہونے کے نہیں آئے تو یہ بھی بہت شکریہ کہ میرے غم میں شریک ہونے کے لیے آئے۔ لیکن نہ جانے پتہ نہیں کیا ہمارا ایک کرسل بنتا جا رہا ہے کہ جیسے مہمان آتا ہے تو مہمان سے ابھی صحیح سے ہم بات چیت بھی نہیں کر پاتے ہیں کہ اس کو موبائل میں لگ جاتے ہیں یا خود یا ٹی وی آن کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ بیچارہ اپنی خیریت پوچھنے کے نہیں آئے، یا چلے آپ سے ہو سکتا ہے کہ اپنے بارے میں کچھ کہنے کے نہیں آیا ہو، آپ بولنے کا موقع ہی نہیں دیتے، ہاں جی ملک میں اتنے حالات خراب ہو رہے ہیں، ملک میں یہ ہو رہا ہے، ملک کی خبریں لے کے بیٹھ جاتے، اس بیچارے کی خبر گیری نہیں کرتے آپ۔ اگر سیٹ دکان کا ہے، نوکر اس کے پاس کوئی بات لینے کے نہیں آیا ہے، کوئی بات کرنے کے نہیں آیا ہے، سیٹ صاحب اگر بیٹھے ہوئے ہیں خبروں کے آگے اور ان کو پتا چل گیا، بھاپ لیا کہ کچھ بولے گا، لیکن کرنا نہیں ہے نا، اس کے ساتھ بھلائی تو کرنی نہیں ہے، سیٹ صاحب اٹھا کے رکھیں گے، ہاں جی بڑے حالات خراب ہو رہے ہیں، بھائی فلاں بندے نے اتنا پیسہ دبا لیا میرا، فلاں بندے نے اتنا پیسہ دبا لیا، اور سیٹ صاحب کی کہانی ایسے شروع ہو جاتی ہے کہ بیچارہ اپنی بات ہی نہیں کہہ پاتا۔ کیا خبر کہ جو بات وہ کہنے آیا تھا وہ آپ کی بس کی ہوتی، آپ سن تو لیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کوئی آتا تھا نا، حضور کی عادت کریمہ تھی، آپ مکمل بات سنا کرتے تھے، جب آپ سن لیا کرتے تھے اس کے بعد جواب دیا کرتے تھے۔ یہاں ہماری بات ختم ہوتی نہیں، ہم دوسرے کی بات کو کاٹ کر اپنی بات پیش کر رہے ہیں، ہاں جی جناب بالکل ٹھیک کر رہے ہیں آپ،
ہاں جی جناب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بھائی، بات تو پوری ہونے دو. یہ حضور کی عادت کریمہ تھی. اور آپ جب کلام فرمایا کرتے تھے تو ایک بات کو تین مرتبہ بیان کرتے تھے آپ، تاکہ وہ بات درست طریقے سے دوسرے تک پہنچ جائے. ہم سرسری طور پر کہہ دیتے ہیں کسی کو یہ حکم کرنا ہے، سیٹھ صاحب نے نوکر کو کہہ دیا بھائی یہ کام کرنا ہے، اب بیچارہ دکان کے اپنے جھنجٹوں میں ہے، ایک کام رہ گیا اس پہ آ کے وہ گالیوں کی بوچھار کر دیتے ہیں. وہ بیچارہ اپنے آپ کو کوس رہا ہوتا ہے کہ اس کمبخت انسان کے پاس میں کیوں کام کرنے لگا تھا. اتنی آپ اس کو گالیاں دیتے ہیں، اتنا آپ اس کو ذلیل کرتے ہیں کہ بیچارہ اپنے آپ کو خون کے آنسو رو رہا ہوتا ہے، لیکن کیا کہتا ہے یار میں مجبور ہوں، میں کچھ کر نہیں سکتا. تو کہتے ہیں کہ پورے کان سے سنا کر. بھائی آپ کا بھی تو حق تھا کہ اگر کوئی سمجھا رہے تو آپ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار کہتے تھے. نہیں، حقوق العباد کے معاملے میں ہماری بہت غیر ذمہ داریاں بڑھتی جا رہی ہیں، اس قدر بڑھتی جا رہی ہیں کہ میں تیار ہی نہیں ہوں کسی کا حق ادا کرنے کے لیے. ابھی آپ دیکھیں جانور لے کے آنے والی، دوبارہ بات دہراؤں گا کیونکہ یہ بہت ذمہ داری والی بات ہے، قربانی قریب آ رہی ہے. آپ نے 10 لاکھ کا جانور لیا، 35 لاکھ کا جانور لیا، بھائی جانور آپ کا ہے، قربانی آپ نے کرنی ہے، اللہ کو منہ آپ نے دینا ہے. اس بیچارے غریب انسان کا کیا قصور ہے جس کے دروازے پہ باندھا ہوا ہے آپ نے، جس کے دروازے پہ سارا جانور گند کر رہا ہے، سارے گند کی بدبو اس کے گھر میں جا رہی ہے. آپ تو اپنے کوٹھیوں میں بیٹھ گئے ہیں آپ، اور لا کے جانور آپ نے اس کے دروازے پر باندھ دیا. ابھی جانور آپ کے صحیح سے آئے بھی نہیں تھے کہ آپ نے فوراً گلی کو بند کر دیا. یہ پورا مہینہ گلی بند رہے گی. بھائی جانور آپ کا ہے، آپ لوگوں کے حقوق پامال نہ کیجئے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے کہ آپ 40-45 لاکھ کی قربانی کر سکتے ہیں تو جناب 30 لاکھ کی کر لیں، 10 لاکھ کی نہیں. کوئی ایسی جگہ خریدیں جہاں پر آپ جانور باندھ سکیں. آپ نہیں کریں 50 لاکھ کی قربانی، اب 10 لاکھ کی وہ جگہ لے سکیں، ایسا مکان لے سکیں، ایسی زمین لے سکیں کہ جانور، جہاں آپ جانور کو باندھ سکیں، جہاں آپ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے حساب سے معاملات کریں. لیکن نہیں، سیٹھ صاحب 50 لاکھ کا جانور لے کے نہیں آئے. جب تک نمائش نہیں لگے گی تو پتہ کیسے لگے گا سیٹھ صاحب کا 50 لاکھ کا جانور ہے؟ پتہ کیسے لگے گا سیٹھ صاحب اتنے لاکھ کی قربانی کر رہے ہیں؟ لوگوں کے حقوق تلف ہوتے رہیں. کوئی بیمار تڑپتا رہے، گلی بدلنا ہو بدلتا رہے، کچھ بھی کرو بھائی، میں نے جانور یہیں باندھنا ہے کیونکہ میں 50 لاکھ کا لے کے آیا ہوں. میں نے دکھانا ہے بھائی، میں نے دکھانا ہے کہ یہ 50 لاکھ کا جانور لے کے آیا ہوں میں. اب اگر آپ نے ایسا کرنا ہے تو آپ کی قربانیاں آپ کو مبارک ہو. اللہ تعالیٰ کو ایسی قربانیوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ آپ کے 50 کی، نہ 10 کی، نہ 20 کی. حضور نے فرمایا نیکی کرنی ہے، صدقہ دینا ہے تو سیدھے ہاتھ سے دو، الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو. یہاں تو نمائش لگی ہوتی، بارات چڑھی ہوتی ہے بھائی، عورتیں بچیاں جانور دیکھنے کے لیے آ رہی ہیں. سیٹھ صاحب کرسی لگا کے بیٹھے ہیں، ٹانگوں پہ ٹانگیں چڑھائی ہوئی ہیں، اور بھائی وہ ہلا گلا ہو رہا ہے، خوب تماشا لگا دیے ہیں باقاعدہ. اب تو قربانی کے نام پر جو ہے وہ عورتوں کو، بچیوں کو سامنے لا کے نمائش لگائی جا رہی ہے. وہ جانوروں کی رسیاں پکڑ کے بے لباس ہو کے وہ نمائشیں دکھا رہی ہیں کہ بھائی فلانا